ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے آپ کے ماں ہونے کا یا آپ کو زیادہ پتا ہے؟ اللہ نے بیوہ کا 8واں حصہ رکھ دیا نا, باقی سارا کس کو دیا ہے؟ اولاد کو. تو آپ اللہ سے آگے نکل رہی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ماں کہتی ہے میں جب تک ہوں کوئی بٹوارا نہیں ہوگا, کیا ہم وراثت دے دیں, میں کہاں جاؤں گی. بھائی یہ اللہ کو سوچنا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا کہ 12.5% ماں کا حصہ, باقی سارا کس کا حصہ؟ بیٹوں کا حصہ. ماں کہے گی جب میں مروں گی تو ڈیوائڈ کر دینا. بھائی جب آپ مرو گی تو آپ کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ماں مرے تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی. اللہ نے کہا جب باپ مرے گا تو باپ کی وراثت, ماں مرے گی تو کس کی وراثت؟ بولو. پھر ماں کی وراثت تقسیم ہوگی. تو مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ بھی چوری ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب ماں 15 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے, بچوں کی عمریں 15 سال بڑھ چکی ہیں. 15 سال پہلے جو پیسہ مل کے وہ جو کچھ کر سکتے تھے, کاروبار وغیرہ بزنس وغیرہ اسٹیبل ہو سکتے تھے, 15 سال کے بعد عین ممکن ہے اب ان کے لیے وہ ذرائع نہ ہو. اور 15 سال تک جو انہوں نے غربت میں گزارے, یہ کس جرم کی سزا ملی ہے ان کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ ظلم کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں کر رہی ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ گھر بک جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی, شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ تمہیں پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. اولاد کی ذمہ داری. کسی کوئی بھی بیٹا رکھے گا, وہ نہیں رکھے گا پھر آپ فتوا لیں, پھر مفتی فتوا دے گا کہ بھائی جب وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو ماں کو مناسب رہائش کا انتظام کر کے دینا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری. وہ نہ کر رہے پھر آپ بددعائیں دیں. اس پہ بددعائیں دینا کہ باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے, یہاں بددعائیں الٹا ریورس ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بددعا بچوں کو نہیں لگے گی, الٹا ماں کو لگے گی جا کے. آپ شریعت میں رکاوٹ بن رہی ہو. تو یہ بھی بہت بدترین چوری ہے کہ بھائی بہن کی وراثت کھا جائے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جائے, ماں بچوں کی وراثت کھا جائے, وہ نہ ان کو تقسیم کرنے دے. اور اس میں بعض دفعہ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں, ان کا تو مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہو آپ. اتنا بڑا جرم ہے.